السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا راسیاز ورلڈ. آج میرے ساتھ بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں جن کا تعلق اقبالیات کے شعبے سے ہے اور یہ 3 دفعہ صدارتی ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں خرم علی شفیق صاحب کا کہ وہ آج میرے چینل پہ تشریف لائے اور انہیں ہمیں آج تھینک ہمارا یو. وقت نکالا. سر، آپ سے سب سے پہلا بیسک سوال میرا اقبال سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ میں نے ایک ٹرم آپ سے سنی ہے یونیفارم کلچر کے بارے میں کہ آپ جی یونیفارم کلچر کا نام لیتے ہیں. سو واٹ از اٹ؟ یہ کیا ٹرم ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں ایکسپلین کیجیے. تھینک یو اپنے چینل پر انوائٹ کرنے کے لیے. یونیفارم کلچر کی اصطلاح بالکل علامہ اقبال نے یہ یوز کی ہے. علامہ اقبال کے لحاظ سے مسلم معاشرہ 3 چیزوں سے مل کر قائم رہتا ہے. ایک ان میں سے عقیدہ ہے، فیض. دوسرا یہی یونیفارم کلچر جس کی ابھی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے. اور تیسرا اسلام کا قانون اور سیاسی اصول. اب ان میں سے یونیفارم کلچر میں کلچر سے علامہ اقبال کی مراد ہے آرٹ اور لٹریچر، اور یونیفارم سے مراد یہ ہے کہ وہ آرٹ اور لٹریچر جو بیک وقت عوام میں بھی مقبول ہو، خواص میں بھی مقبول ہو. جس طرح شیکسپیئر کے ڈرامے تھے، انہیں بالکل جو ورکنگ کلاس کے لوگ ہوتے تھے وہ بھی دیکھتے تھے، اور جو کوئین تھیں اس زمانے کی انگلینڈ کی وہ بھی دیکھتی تھیں. تو وہ یونیفارم کلچر ہوتا ہے. خود علامہ اقبال کی شاعری بالکل ان پڑھ لوگ بھی اسے انجوائے کرتے تھے اس زمانے میں، اور ظاہر ہے کہ جو انٹلیکچوئلز اور وہ سب تھے تو وہ بھی انجوائے کرتے تھے. اب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے، اس وقت دنیا کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان میں لٹریچر کے بارے میں جو پڑھایا جا رہا ہے میرے لحاظ سے وہ غلط ہے. کیونکہ وہ ہمیں لٹریچر کی صرف 2 قسمیں بتاتے ہیں جن میں یہ قسم شامل نہیں. ایک قسم ہے وہ جسے وہ ہائی لٹریچر کہتے ہیں، ادب عالیہ کہتے ہیں، جس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو خواص کو، انٹلیکچوئلز کو، اونچے طبقے کے لوگوں کو یا انٹلیکچولی اونچے لوگوں کو وہ پسند آتی ہے. ٹی ایس ایلیٹ کی شاعری ہو گئی اور آرٹ فلمیں ہو گئیں، اس قسم کی چیزیں. اسی طرح سے اردو میں جسے ادب عالیہ کہتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو صرف ایک خاص طرح کے لوگوں کو پسند آتا ہے، انٹلیکچوئل ٹائپ کے لوگوں کو، ادب کا شوق رکھنے والوں کو. دوسرا پاپولر لٹریچر وہ بتاتے ہیں کہ پاپولر لٹریچر وہ ہوتا ہے جو عوام کو پسند آتا ہے لیکن وہ خواص کو پسند نہیں آتا. اس میں انٹلیکچوئلز کے لیے انہیں کوئی انٹلیکچوئل کانٹینٹس نہیں ملے گا، وہ اسے انجوائے نہیں کر سکیں گے. پاپ وغیرہ ہو گیا، مولا جٹ فلم جیسے ہمارے ہاں جس زمانے میں وہ لگی تھی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جو اس وقت لٹریچر کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ ہمیں لٹریچر کی 2 قسمیں بتاتی ہے. ایک ہائی لٹریچر ہے، ادب عالیہ، جو صرف انٹلیکچوئل ٹائپ کے لوگوں کو پسند آتا ہے. دوسرا ہے پاپولر لٹریچر جو صرف نان انٹلیکچوئل ٹائپ کے لوگوں کو پسند آتا ہے. اور پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ یونیفارم کلچر کی ان کے پاس کوئی کیٹیگری نہیں ہے، تو جتنے بھی یونیفارم کلچر کی چیزیں ہیں، یونیفارم لٹریچر کی، اسے وہ یا تو ہائی میں رکھ دیتے ہیں یا پاپولر میں رکھ دیتے ہیں اور غلط کرتے ہیں. مثلا علامہ اقبال کی شاعری کو وہ ہائی لٹریچر میں رکھ دیں گے، وہاں پر وہ یہ بھول جائیں گے کہ علامہ اقبال کی شاعری کو عوام بھی پسند کرتے تھے، انجوائے کرتے تھے. اور ابن صفی کو وہ رکھ دیں گے پاپولر میں، وہاں وہ یہ بھول جائیں گے کہ ابن صفی کو انٹلیکچوئلز بھی انجوائے کرتے تھے. تو یہ زیادتی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے یونیفارم لٹریچر یا یونیفارم کلچر جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتا. یہ بیسیکلی یونیفارم کلچر کی سیدھی سادی ڈیفینیشن ہے کہ وہ آرٹ اور لٹریچر جسے بیک وقت عوام اور خواص دونوں نے ایک ہی ٹائم میں انجوائے کیا.
مل کر، وہ یونیفارم کلچر ہے. اور وہ علامہ اقبال کے مطابق اس قسم کا ادب جو ہے وہ ان تین چیزوں میں سے ایک ہے جن کے ذریعے مسلم معاشرہ قائم رہتا. صحیح، بہت خوب سر. میرے نزدیک یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو شاید میں نے آپ کے علاوہ کسی اور سے نہیں سنی، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین کا بھی کچھ اسی قسم کا ہی ملتا جلتا حساب ہوگا. آپ نے اس میں ابن صفی کا نام لیا، تو میں چاہوں گی کہ ہم ابن صفی کے اوپر ہم کسی اور سیشن میں اس کے اوپر فردر ڈیٹیل سے بات کریں. جی بالکل. اور آپ نے تو ماشاءاللہ ابن صفی کے اوپر 3 کتابیں بھی لکھ چھوڑی ہیں. اس کا ہم جو مزید تذکرہ ہے وہ اگلے سیشن میں رکھیں گے. آج کا سیشن میں یہی اپنا اختتام کروں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اگلی ایپیسوڈز آپ کو ملتی رہیں اور ان کے نوٹیفیکیشن ریسیو ہوتے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.